آئیے میرے دوستو، تقریر و خطابت ایک ایسا فن ہے کہ جس کی ضرورت محلے کے چوپال سے لے کر ایوان سیاست تک پڑتی ہے۔ یہی تقریر و خطابت جب نبی کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی۔ یہی تقریر و خطابت جب کوئی قائد اور رہبر اپناتا ہے تو ترانہ سیاست بن جاتی ہے۔ یہی تقریر و خطابت جب کوئی عالم دین اپناتا ہے تو لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کرتی ہے۔ آئیے بغیر کسی تمہید و تاخیر کے میں گزارش گزار ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب صاحب قاسمی چترویدی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادری زبان کے علاوہ عربی، انگریزی اور سنسکرت زبان پر بھی زبردست مہارت سے نوازا ہے، جو رگ وید، یجر وید، سام وید، اتھروا وید، ان کے علاوہ گیتا اور پران وغیرہ کا بھی اپنی عمیق نظروں سے مطالعہ کیے ہوئے ہیں۔ میں گزارش گزار ہوں اس شعر کے ساتھ کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، شہنشاہ خطابت چلے آئیے۔ چلیے آدھا گھنٹہ لے لیں الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر لحکمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مہید وسیع سویتا پرستتی وسردیامان تسیتے بھکتی واسہسیامہ سمم کائشرو گریوم داریتر چلم سمپریکشی ناسی کانگر سوم دشا چاولوکین او جاننتی مامونڈا مانوشیتنو ماکشیتم پرم بھاوم جاننتو ممبوت مہیشورم۔ If you love me, you will obey my commandments. I'll ask the Father, who will give you another helper, who will stay with you forever. میرے بھائیوں، محترم بزرگ اور دوستوں، کیونکہ وقت بہت تنگ ہے اور میں تو حیران اس بات سے بھی ہوں کہ عشاء کے بعد سے لے کر اب تک آپ حضرات نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے۔ جی یہ بڑی آپ لوگوں کی دل لگی اور محبت کی بات ہے۔ اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے، آمین۔ چونکہ وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کروں۔ دارالعلوم دیوبند جس کا تذکرہ اور تذکرہ خیر ہمارے مشفق ساتھی جناب قاری امتیاز اظہر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں کیا، ماشاءاللہ۔
ان کے علاوہ دیگر اکابرین نے بڑا اچھے کلام پڑھے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر گیٹ کے سامنے ایک مسجد ہے۔ اس مسجد میں پڑھائی کے زمانے میں میرا ایک لیکچر تھا، بہت لمبا وہ لیکچر ہے، Who is the Islam for کے نام سے، کہ اسلام کس کے لیے، اس میں ثابت یہ کرنا ہوتا ہے کہ اسلام سب کے لیے۔ یہ لیکچر پورا ہوا، ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، بڑے میاں کھڑے ہو کر میرے پاس تشریف لائے، مجھے بتایا کہ میں نے 2 مہینے پہلے ہی ایمان قبول کیا۔ اللہ بیٹا آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، میرا دل بڑا خوش ہوا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بارے میں بھی کچھ بتاؤں۔ میں نے کہا موسٹ ویلکم، آپ آئیے، تشریف لائیں، اسٹیج آپ کے لیے حاضر ہے، اور بتائیں کہ کیسے آپ نے اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کو حاصل کر لیا، کیسے آپ نے ایمان کی عظیم الشان نعمت کو اللہ کے حضور لے جانے کے لیے اپنے اندر داخل کر لیا۔ کہنے لگے بیٹا میں اپنی اس بات کو آپ کے سامنے بیان تو کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو اور میرا بھی ایمان بڑھے۔ کہنے لگے میں جس مذہب سے تعلق رکھتا تھا اس مذہب کے اندر خدا ایک نہیں انیک ہے، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ کہنے لگے بیٹا میں نے زیادہ کتابوں کا تو مطالعہ نہیں کیا، لیکن اتنی بات سمجھی کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں روزانہ ایک ہی کی عبادت کروں اور اسے راضی کروں تو میری زندگی اتنی نہیں ہے کہ سب کو راضی کر لوں گا، بلکہ مجھے جو بچ جائے گا وہی نرک میں ڈال دے گا۔ جی سب کی عبادت کرنے کی میری عمر نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتا دیا تھا۔ کہنے لگے بیٹا میں نے اتنا مطالعہ تو نہیں کیا، اسٹڈی میں نے کی ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد 2 مہینے سے کر رہا ہوں۔ مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ ادھر ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور ہیں۔ دکھایا کچھ جاتا ہے، بتایا کچھ جاتا ہے، لکھا کچھ ہے۔ کہنے لگے بیٹا یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ یجروید ادھیائے 32 شلوکا نمبر 2 کے اندر کیا لکھا، نہ مدھیے پر جگربت سو دیر از نو ڈائریکشن آف گاڈ، اس خدا کی تو کوئی سمت ہی نہیں ہے، وہ ہر جگہ اپنے علم سے موجود ہے۔ بیٹا مجھے بعد میں پتا چلا یجروید کے ادھیائے 32 شلوکا نمبر 3 کے اندر لکھا، اندھانت مہا پروشنتی سنبوتے پاستے، کہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ لوگ گھور اندھکار کے اندر پرویش کر رہے ہیں۔ بیٹا مجھے تو بعد میں پتا چلا اس بات کا کہ برہما سوتر کے اندر تو صاف طور پر لکھا ہے، ایکم ورہم دیتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم اوم ادیتیم، وہ ایک خدا ہے دوسرا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے، وہ ایک خدا ایکم اوم ادیتیم، بغیر کسی شرکت کے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ بیٹا مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن بعد میں پتا چلا
کہ گیتا میں لکھا تھا او جاننتی ما مونڈا مانوشی تنو ماکشتم پرم بھاوم جاننتو ممبھوت مہیشورم، کہ میرے پرم بھاؤ کو نہ جاننے والے مورکھ اور پاگل لوگ مجھ بھوتوں کے مہان ایشور کو شریر دے کر میرا اپمان کرتے ہیں۔ بیٹا مجھے تو بعد میں اس بات کا علم ہوا کہ یقیناً خدا ایک ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کہنے لگے بیٹا وہ تو مجھے بعد میں چلا پتا، لیکن میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں ایک ایک کی بھی اگر عبادت کرتا رہا تو اپنی لائف ختم ہونے تک سب کی عبادت نہ کر پاؤں گا، لہذا میں نے اسے چھوڑا۔ میں عیسائیت کے اندر کنورٹ ہوا، میں عیسائیت کے اندر آیا، اور عیسائیت میں آنے کے بعد میں نے ان سے معلومات کی آپ کیا کہتے ہو۔ کہنے لگے، انہوں نے کہا گاڈ از 3، خدا یہاں بھی 3 ہے، فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ۔ کہتے ہیں خدا یہاں بھی 3 ہے۔ میرا دماغ چکرا گیا، میں بوڑھا آدمی، یہاں خدا 3 ہے، لہذا جون سا خدا نہیں مانے گا وہی مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ میں نے اسے بھی چھوڑا، وہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ So there is no God but Allah۔ اصل میں ان کے یہاں بھی یہی اوپر سے کانسیپٹ ملا ہوا ہے، وہ تو بعد میں پتا چلا، لوگ چھپا کر کے رکھتے ہیں اس کو۔ کہنے لگے میں نے اسے بھی چھوڑا۔ بیٹا میں نے اس کے بعد ایک ہمارے مسلمان بھائی سے کچھ کہا، اس نے مجھے کلام پاک کا ٹرانسلیشن ہندی میں دیا، اور ہندی کا جو ترجمہ تھا اسے میں نے پڑھا۔ ہندی کا ترجمہ پڑھتے پڑھتے میں سورۃ الاخلاص سورت نمبر 112 کی آیت نمبر 1 پر جب پہنچا، میں نے پڑھا قرآن کریم کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور محمد peace be upon him said to all, Allah is only one, He is eternal absolute, He begets not nor is He begotten, so there is no one to like Him۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے انسانوں سے ایک ہی بات کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ یکتا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کہنے لگے میں نے جب یہ پڑھا دل میں ایک خیال آیا کہ اب اپنی پوری زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پایا تو ایک کو تو منا سکتا ہوں نا۔ کہنے لگے میں لاکھوں کو شاید نہ منا پاؤں، میں کروڑوں کو شاید نہ منا پاؤں، میں 3 کو شاید نہ منا پاؤں، میں منا سکتا ہوں تو ایک خدا کو منا سکتا ہوں۔ میں نے ساری چیزوں کو چھوڑا، ساری بکس کو میں نے چھوڑا، اور میں اللہ کے قرآن پر آ گیا۔ میں اللہ کے قرآن کی اس آیت کی وجہ سے اسلام قبول کر گیا۔ ارے بھائیو، ہم روزانہ لگ بھگ اس آیت کو سنتے ہیں، کبھی امام صاحب سے بھی سنتے ہیں، کبھی خود رات کو بھی پڑھ کر کے سوتے ہیں۔ ہمارے ایمان میں جلا پیدا نہیں ہوتا، ایک غیر مسلم اس لفظ کی وجہ سے ایمان قبول کر جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا میں نے اسی وجہ سے ایمان کو قبول کر لیا۔ جب سے میں نے ایمان قبول کیا، میں نے اپنی بکوں کو سنسکرت کے اندر پڑھا تھا، میرے دل میں یہ چاہت ہوئی کہ میں بائبل کو انگلش کے اندر یا اس کی جو اصل بھاشا ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں اس کی اصل بھاشا کیا ہے، جو پرانی کتابوں کے اندر لکھا یہ سریانی بھاشا میں نازل ہوئی، اور اس سے زیادہ قرآنی جائیں گے تو بعض قول کے مطابق وہ بھی عربی میں نازل ہوئی، یوں کہہ لیجئے اس کے بعد یہ سریانی میں آئی، پھر عبرانی میں آئی، پھر یونانی میں آئی، پھر انگلش میں آئی، انگلش سے سارے جہاں کے اندر اب تو اس کے ٹرانسلیٹڈ موجود ہیں۔ کہتے ہیں بیٹا بات تو صرف یہی سمجھ میں آئی، مجھے لوگوں نے بہکایا تو بہت، لیکن میں نے ہر کتاب کو اس کی ریئل بھاشا میں پڑھنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے قرآن کو اٹھایا تو مجھے عربی نہیں آتی تھی۔ میں عربی سیکھنے کے لیے دیوبند آیا ہوں، اب مجھے یہاں علماء کی نگرانی میں رہ کر کے عربی سیکھنی ہے تاکہ رب کے قرآن کو، رب کے فرمان عالی شان کو سینے سے لگاؤں اور میں رب کے قرآن کو اسی اصل بھاشا کے اندر پڑھوں۔ ہائے ہائے
غیر مسلم اسلام قبول کر کے رب کے قرآن کی بھاشا سیکھنا چاہتا ہے، میرا مسلمان نہیں چاہتا، میرا مسلمان نہیں چاہتا کہ میں رب کے قرآن کی بھاشا سیکھوں۔ میرے بھائیوں، میرے پاس غیر مسلموں کے فون آتے ہیں، ایک صاحب کا فون آیا، بلکہ میں تو وہاں پہنچا تھا، بات چیت ہوئی تھی، میں چونکہ ان شارٹ بیان کرنا ہے، انہوں نے پوچھا تھا کہ سب سے بہترین بھاشا دنیا کی کون سی ہے، بات لمبی چوڑی، اس کا خلاصہ یہ، میں نے ان کے سامنے جب ثابت کیا کہ سب سے گہری اور ڈیپ لینگویج اور ڈیپ بھاشا، گہرائی والی بھاشا اگر ہے تو وہ عربی بھاشا ہے، میرا مسلمان بچہ آج عربی زبان سے دور ہوتا جا رہا ہے، میرے مسلمان بھائی عربی گرامر سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا آپ کو، آپ انگلش پڑھیں، کون منع کرتا ہے؟ میں منع نہیں کرتا آپ ہندی پڑھیں، میتھ پڑھیں، آپ ایمبرولوجیکل بکس پڑھیں، اسٹرونومیکل بکس پڑھیں، آپ ساری دنیا کو جانیں، ورلڈ میپ کو پڑھیں، ساتوں کانٹیننٹ کو پڑھیں، ایشیا مہادیپ کو پڑھیں، افریقہ مہادیپ کو پڑھیں، یورپ امریکہ کو پڑھیں، اوشینیا کو پڑھیں، آپ ایشیا کے 48 ممالک کو دیکھیں اور پڑھیں، آپ افریقہ کے 54 ملکوں کو دیکھیں اور پڑھیں، آپ یورپ کے 48 ممالک کو جانیں اور پڑھیں، نارتھ امریکہ کے 22 ملکوں کا سفر کریں، 12 ملک ساؤتھ امریکہ کے وہاں بھی آپ دیکھیں اور پڑھیں۔ میں کہتا چلو آشینیا کے 14 ممالک بھی آپ جانیں، انٹارکٹیکا 7واں کانٹیننٹ وہاں بھی آپ جائیں اور دیکھیں، لیکن میرے بھائیوں ساری دنیا کے علوم سیکھ لیے، رب کے قرآن کا علوم نہیں سیکھا تو ہم سے زیادہ ٹوٹے خسارے میں بھی کوئی نہیں ہے۔ بے شک اس لیے میرے بھائیوں یہ نعتیہ مشاعرہ ہے، محفل حمد و نعت ہے، چونکہ بیان میں بات لمبی کرنی پڑتی ہے، ورنہ اشعار کے اندر تو بڑی لمبی بات بھی چھوٹے انداز میں آ جاتی ہے، ایک ایک شعر میں پورا بیان آ جاتا ہے، ایک ایک شعر میں پورا بیان ہو جاتا ہے۔ یہ نعتیہ مشاعرہ کرانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ محفل حمد و نعت کا مقصد کیا ہے؟ آج میرے نبی پر اور آپ کے حبیب پر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ سہس پور والوں، جب گستاخیوں کا دور چلے گا تو نعت کا بھی دور چلے گا، ادھر سے برائی ہوگی، ادھر سے نبی کی نعت بیان کی جائے گی، ادھر سے برائیوں کا انبار لگے گا، ہم چوراہوں کے اوپر، ہم گلی کوچوں کے اندر، ہم ادھر بھی ادھر بھی، سارے جہاں کے اندر ہم اللہ کے حبیب کی تعریف کر کے بتائیں گے کہ تمہاری برائی کے الفاظ ہم نبی کی نعت کے نیچے دبا کر کے رکھ دیں گے، اس لیے کہ ہم ہر جگہ جائیں گے، آقا کی نعت بھی پڑھیں گے اور پڑھوائیں گے، اللہ کے حبیب کی صفات کا بیان ہوگا۔ آؤ میدان میں، تم نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، شان میں گستاخی کرنے والوں یاد رکھو، ایک شان میں گستاخی کرے گا، ہمارے یہاں سے لاکھوں نبی کی نعت پڑھنے والے پیدا ہوں گے اور کھڑے ہو کر کے گلی گلی چوراہے پر بتا دیں گے کہ تمہاری آواز میری نعت سے نہیں بڑھ سکتی، تمہاری آواز، تمہاری غلیظ بدترین آواز، بدتمیزی کی آواز میرے نبی کی نعت سے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ایسی نعت پڑھی جائے گی، ہندوستان کی حکومت میں زلزلہ آ جائے گا، ایسی نظم پڑھی جائیں گی کہ ہندوستان کے اقتدار میں بیٹھے لوگ ہل کر کے رہ جائیں گے، اس لیے کہ مسلمان ایسا نہیں سویا ہے کہ وہ بیدار نہ ہو۔ بے شک کیا بات، زندہ باد۔ لوگ کچھ بھی کہتے چلے جا رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے، اس نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہوں، اسی کی وجہ سے کھا رہا ہوں۔ میرے نبی کے صدقے میں سب کچھ بنا ہے، تیرا لقمہ میرے نبی کے صدقے میں تیرے منہ میں گیا ہے، تیرے پیٹ تک پہنچا ہے، تیری بھوک مٹی ہے، یاد رکھ نبی کی گستاخی کرے گا، تیرا ٹھکانہ نہ یہاں ہوگا نہ تیرا ٹھکانہ وہاں صحیح ہوگا، دونوں جہاں کے اندر تو نامراد ہو جائے گا۔ بات کر رہا تھا نعتیہ مشاعرہ کرانے کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ جب نبی کی توہین پر لوگ اتر جائیں گے، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بڑوں تک نبی کی شان کے اندر لوگوں کو لگایا جائے گا۔ بات صحیح ہے غلط؟ کہہ رہا تھا ان من الشعر لحکمہ،
بے شک شعر جو ہوتے ہیں بعض بڑی حکمت کے ہوتے ہیں، چھوٹے سے الفاظ میں بڑی بات پیش کر دی جاتی ہے۔ چونکہ میں نعت والا تو ہوں نہیں، اور نعتیہ مشاعرہ ہے، نعت والا تو ہوں نہیں، دو چار شعر پڑھوں گا، اسی کے بیچ میں اپنا میں آپ کے سامنے بیان وغیرہ بھی کر لوں گا۔ یہ اشعار آپ نے سنے ہیں، تو میں ایسا آدمی تو ہوں نہیں کہ صاحب میرا کوئی اپنا لکھا ہوا کلام، میں تو ڈپلیکیٹ ہوں اس معاملے میں، صاف سی بات۔ اوریجنل تو ماشاءاللہ ہمارے سے کلام پڑھ رہے ہیں، اصل تو یہی ہے۔ تو میں تو تھوڑی سی باتیں، آپ اس کو تھوڑا سا برداشت کر لینا میری آواز کو، وہی پتہ لگے کہ بتائیے کیسی ہے، کر لینا برداشت۔ میرے بھائیو، نعت پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ پورے کے پورے واقعے کو چند الفاظ میں اگر سمونا ہو تو نعت، نبی کی تعریف کو اگر تھوڑے سے الفاظ میں پرونا ہو تو نعت۔ بہت سے حضرات کہیں گے کہ ہم نے پہلی بار ہی سنا، میں بھی تو ایسے ہی پڑھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چاند کے ٹکڑے ہوئے، اب یہ پورا واقعہ دو شعر میں آ رہا ہے۔ اگر اس واقعے کو بیان کیا جائے، ابو جہل کا آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں، میں ایک دو شعر ہی پڑھ پاؤں گا کیونکہ مجھے اتنا وہ بھی نہیں ہے، اس میں عبور نہیں ہے۔ تو پورے واقعے کو بیان کرنے کے لیے تو پورا واقعہ بیان کروں گا، تب آپ کے سامنے آئے گا۔ لیکن یاد رکھیں، نبی کی نعت پڑھنے والے بڑے سے واقعے کو چند الفاظ میں سمو دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ وہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا نا، وہ چاند دو ٹکڑے کیسا ہو گیا؟ آدھا ادھر اور دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر، آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اجی چاند کی کیا اوقات ہے؟ اگر آسماں کو بھی حضور کر دیں اشارہ تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹکڑے ہو جائے گا۔ چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہہ دے حضور، قاری امتیاز صاحب ہیں جی، بھائی حمزہ ماشاءاللہ، یہ بڑے بڑے شاعر ہیں اصل میں ڈر بھی لگ رہا ہے، کہیں گے بتاؤ نعت پڑھ لیں گے، اور کچھ نہ بلا نعت ہی چل لیں، ڈر بھی لگ رہا ہے۔ چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی گرتا وہ بھی گرتا وہ بھی گرتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ بھی گرتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ باقی شعر نہ بول جاؤں ان کے چکر، کیونکہ میں شاعر تو ہوں نہیں، کوئی شعر نہ بول جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا، لیکن چند اشعار میں آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ سارا واقعہ ایسے تھا کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے باقاعدہ حضور کی دعا سے۔ آپ لوگوں کی چاہت ہے نہیں ہے آپ کا گھر اگر مکے میں ایسی جگہ بن جائے کہ ادھر دیکھو تو مکہ، ادھر دیکھو تو مدینہ، تو بات بنے گی نہیں بنے گی؟ بتاؤ آپ، مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اسی کو دیکھو، اور لمبا چوڑا بیان کرتا تو لمبا ہو جاتا۔ اب دو شعر میں سن لو اسے۔ ایک طرف مکے کی سرحد،
ہوتا کاش ہوتا کاش ہوتا کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر چاہت ہے نہیں سب کی یہ ادھر دیکھے تو مکہ ادھر دیکھے تو مدینہ حالانکہ ناممکن ہے 450 کلومیٹر وہ الگ بات ہے چونکہ ارے بھائی شعر بول جاؤ لوگ کہتے ہیں ابھی حضرت قاری صاحب نے فرمایا نا کہ حسین ابن علی کا ذکر نہیں کرتے حیدر کرار کا ارے ہمارے تو نہ بیان اس کے بغیر پورے ہوتے نہ نعتیں پوری ہوتی اس کے بغیر ہم تو حیدر کرار کی تلوار کو جانتے ہیں جس جگہ سب کی تلواریں پھیر وہاں حیدر کرار کی تلوار کام کرتی ہے ایسا آدمی تھا مرحب نام تھا اس کا نائم نامی قلعہ بخاری کی روایت بتا اس کا گیٹ کے اندر وہی تھا گیٹ کھلا تو اندر سے وہی آیا اتنا زبردست تھا کہ 200 لوگوں کو پھینکے پھرتا تھا اب اس کو واقعہ سناؤں گا نا تو لمبا ہو جائے گا تو شعر سن لو واقعہ ہو جائے گا اس کے اندر نبی کی شان بیان کی جا رہی نبی کی صحابہ کی شان بیان کی جا رہی ہے تو سن لو دیکھو سارے صحابہ دیکھ رہے او بھئی اس سے کون لڑے گا یہ تو بڑا عجیب آدمی اور تھا بھی زبردست وہ مگر حیدر کرار کے سامنے کیا ہے حیدر کرار تو حیدر کرار ہیں حضرت علی مرتضی حیدر کرار کی تلوار کے ایک وار سے ایک ہی کافی تھا اس کو حیدر کرار کی تلوار کے ایک وار سے حیدر کرار کی تلوار کے ایک وار سے کٹ گیا مرحب کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر کٹ گیا مرحب کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر بات صحیح ہے نہیں لمبا چوڑا نہ بیان کر کے اب دیکھو شعر میں آ گئی اسی لیے کہتے ہیں اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً بے شک بعض اشعار بڑی حکمت والے ہوتے ہیں ان نعتیہ مشاعروں کی محفل حمد و نعت کیا وقت سمجھیں آپ کو بہت ساری باتیں اکٹھا کر کے چند اشعار میں دی جاتی مگر دماغ کو حاضر رکھنا پڑتا دشمنان مصطفیٰ زور کر رہے نہیں کر رہے اب دیکھ لو ان کا بھی کیا ہوگا دشمنان مصطفیٰ کا کیا ہونا چاہیے شعر میں بتا رہا ہوں ویسے لمبا چوڑا تھا پھر وہی میں شعر پڑھ دوں گا تو وہ پورا ہو جائے گا دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اور اسٹیج والے بھی دنگ ہے میں شعر پڑھتا نہیں نعت پڑھتا نہیں کیسے پڑھیا بھئی آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے آواز تو بڑھیا نہیں لیکن بہرحال الفاظ تو بڑھیا ہے تو خلاصہ کلام کہ لمبی چوڑی میں نے آپ سے تقریر نہ کر کے اپنے اشعار کے ذریعے سے دیکھیے بہت سارے واقعے آ گئے اس کے اندر تو سوچیں ضروری ہے نمبر 1
ان نعتیہ مشاعروں سے ہم میسج دینا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ نعتیہ مشاعروں سے میسج دینا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرو، بچیوں کے جو مدارس ہیں ان میں پڑھاؤ۔ ماشاءاللہ آپ کے محلے کا اصلاح البنات مدرسہ بخوبی اس کو اپنی کوششوں کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ میں، محنت و کاوش کے ساتھ میں الحمدللہ اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ ہر سال کافی ساری بچیاں فارغ ہو جاتی ہیں، یہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہے۔ میرے بھائیو، ایمان میں آنا جتنا بھاری ہے اس سے زیادہ بھاری ہے ایمان کو بچانا۔ غیر ایمان میں آ رہے ہیں، آپ دیکھیں نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، یورپ کے کئی ملک آپ دیکھیں جو ہمارا معاملہ ہو رہا ہے وہاں، اس کے ارد گرد کے ملکوں کے اندر آپ دیکھیں 60,000 کے لگ بھگ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ میرے بھائیو، لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو آپ کے ہندوستان کی آواز آپ کے سامنے بتا رہا ہو، آپ کے ہندوستان کے اندر اگر ایمان لانے والوں کی تعداد کافی ہے تو آپ کے ہندوستان کے اندر ایمان چھوڑنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ادھر سے تو ایمان کے اندر آ رہے ہیں، ادھر سے مسلمان غیروں کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں، مستورات ہوں، چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، آپ دیکھیں سارے جہاں کے اندر ایک ہی آواز لگی ہوئی ہے کہ بھئی اسلام کو چھوڑو، حالانکہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ بہرحال جو کہ بیان لمبا نہیں ہونا، میں نے موضوع اسی لیے ہلکا پھلکا لیا ہے، اب خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ الحمدللہ بڑی آب و تاب سے نعتیہ مشاعرہ چل رہا تھا، میں ہی آ گیا بیچ میں جیسے تیسے، شعر ایسا ہی تو ہے کچھ ہوا، آپ ہی چل دیے تو میں نے کہا میں ہی آ گیا بیچ میں جیسے تیسے۔ تو بہرحال چونکہ پرمیشن ظاہر سی بات ہے کم ہے، اور بہت سارے ہمارے بزرگان دین جو نعت والے ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں، ان کو آپ کو سننا ہے۔ میں تو آپ کو بس یہ میسج دینے کے لیے بیٹھا تھا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، رب کا قرآن مضبوط، سارے جہاں کی کتابیں ایک طرف، رب کا قرآن ایک طرف، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھروا وید، پورن پران، متسیہ پران، کلکی پران، لنگ پران، شیو پران، مارکنڈے پران، 18 پرانے، 108 اپنشد، یہ سارے کے سارے ایک طرف، گڈ نیوز بائبل یہ ایک طرف، اس کے اندر بھی ایک نہیں 73 ہے، ساری کی ساری بائبل ایک طرف، بک آف جینیسس، بک آف لیویٹکس، گوسپل آف جان، گوسپل آف میتھیو، یہ ساری کی ساری ایک طرف، یہودیوں کی کتاب تالمود کے نام سے مسائل کی کتاب وہ ایک طرف، اولڈ ٹیسٹامنٹ ایک طرف، نیو ٹیسٹامنٹ ایک طرف، پارسی مذہب کے اویستا دساتیر ایک طرف، تھرڈ اروپانگ جینی مذہب کی وہ ایک طرف، اس کے علاوہ سکھ مذہب کی کتاب گرو گرنتھ صاحب ایک طرف، یہ ساری کی ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف لگاؤ، قسم خدا کی رب کے قرآن میں وہ بات ہے، رب کے قرآن میں وہ بات ہے جو باقی کسی کے اندر بات نہیں۔ یہ عقیدہ مضبوط کرو، ہونا چاہیے، چھوٹے سے بڑے، بڑے سے چھوٹے، گرے پڑے، سب کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے قرآن سے رشتہ جوڑنا ہے۔ اب آ جائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھو، اس کائنات کو میں نے سنا تھا کہیں، اسی کو کوڈ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اسکیل کے ترازو کے دو پلڑے رکھو، ایک الٹا والا پلڑا ہے، ایک سیدھا والا پلڑا ہے، اس الٹے پلڑے کے اندر ساتوں آسمان کو رکھو، اسی الٹے پلڑے کے اندر ساتوں زمینوں کو رکھو، اسی الٹے پلڑے کے اندر حضرت جبرائیل امی کو رکھو، میکائیل کو رکھو، اسرافیل کو رکھو، اسرائیل کو رکھو، تمام فرشتوں کو رکھو، تمام انبیاء کو رکھو، تمام شہداء کو رکھو، تمام صالحین کو رکھو، تمام علماء کو رکھو، تمام متقدمین متاخرین کو رکھو، تمام متکلمین کو رکھو، محدثین عظام کو رکھو، متکلمین اسلام کو رکھو، ان سب کو رکھو، انسانیت ساری اسی الٹے پلڑے کے اندر رکھو، جنات سارے اسی الٹے پلڑے کے اندر رکھو۔ میں آگے بڑھ کر کہو، اللہ کو چھوڑو، باقی ساری کی ساری مخلوقات کو اکٹھا کر کے اسے پلڑے کے اندر رکھو، اور اس پلڑے کے اندر سیدھے والے میں میرے اور آپ کے حبیب آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کائنات خاتم الانبیاء شفیع المذنبین
ساقی کوثر شافع محشر سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو. قسم خدا کی میرا عقیدہ، ان علماء کا عقیدہ، دارالعلوم دیوبند کا عقیدہ، دیوبندیوں کا عقیدہ، سارے جہاں کے مسلمانوں کا عقیدہ، آقا کا پلڑا اس پلڑے سے جھک جائے گا، اس لیے کہ آقا سب پر کھڑی ہے. آپ کا قرآن مضبوط، آپ کے نبی مضبوط، آپ کا مذہب مضبوط، مذہب کی بات مضبوط. یہ عقیدہ اپنے بچوں کے نس نس کے اندر پیوست کر دو میرے بھائیوں، ورنہ اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر جہاں ہم یہ کہتے ہیں ہندی پڑھاؤ، انگلش پڑھاؤ، ہم یہ بھی کہتے ہیں ایسا نہ پڑھاؤ کہ ایمان چلا جائے. صاف سی بات، ایسا بھی نہ پڑھاؤ کہ ایمان کے لالے پڑ جائیں. آج نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج ہی سے اس نعتیہ مشاعرہ محفل حمد و ناز سے میسج لے کر کے جائیں گے کہ اب آئندہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب چھوڑی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. کچھ سوال ایسے ہوتے جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں بنتا، دونوں طرف آدمی پھنس جاتا ہے. تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ، حج کا موقع آئے گا اللہ نے وسعت دی تو انشاءاللہ کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ. اپنی بالغ بچیوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ، اپنے بڑوں کی عزت کریں گے انشاءاللہ، علماء دین کی قدر کریں گے انشاءاللہ، بچوں پر شفقت رحمت کریں گے انشاءاللہ، اپنے محلوں میں بیواؤں کا دھیان رکھیں گے انشاءاللہ. پورے محلے پڑوس آس پاس کے اندر اگر کوئی گندگی پڑی ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے میرا تو آدھا ایمان ہی پاکی ہے، میرا تو آدھا ایمان ہی باقی ہے. صاف صفائی رکھیں گے انشاءاللہ. یہ میسج میں کسی وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ سارے جہاں کے اندر یہ بات تو پہنچے کہ نعتیہ مشاعرے میں خالی واہ واہی نہیں، کچھ اور بھی ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آپ تھوڑا سا ذہن بنا لیں کہ نعتیہ مشاعرے کا جو کلام ہوتا ہے اس کی روح کو سمجھا کر، اس کی روح کو کہ شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے. کبھی کبھی آپ وہاں بھی یوں کہہ دیتے ہیں واہ واہ ماشاءاللہ، جہاں نہیں کہنا چاہیے. ہوتا نہیں ایسا؟ جہاں نہیں کہنا چاہیے. شاعر رو رہا ہے، شاعر رو رہا ہے، اشعار کچھ ایسے آ گئے غمگین، آپ کہہ رہے واہ واہ ماشاءاللہ واہ واہ، گڑبڑ نہ ہونے کی. تو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ کر کے، چونکہ جب تک آپ کا ذہن یہاں نہیں ہے نا، جیسے کہ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے، بیان ہوا، سب لوگ ہنسے، وہ نہیں ہنسا. اگلے دن دوپہر میں وہ ہنسا. کسی نے کہا بھئی اب کیوں ہنس رہا؟ کہ وہ رات والی بات اب سمجھ میں آئی اس لیے ہنس رہا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے انشاءاللہ بہرحال زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا. بس خلاصہ کلام میری بات کا یہ ہے کہ رب کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، رب کے فرمان کو، آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو گھر گھر میں عام کر دو. ہر بچے کی زبان پر نبی کی نعت ہونی چاہیے. چھوٹا بڑا بچہ نبی کا نام لیوا بن جائے. آ جاؤ تم میدان میں، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، تم سے نہ ہو پائے گا، اپنے باپ کو بھیجو. تم سے نبی کی شان نہ مٹ پائے گی، اپنے باپ کو بھیجو. تمہارا باپ نمرود بھی نہ کر پایا کچھ، تمہارا باپ فرعون بھی کچھ نہ کر پایا، تم سے بڑے سڑے سارے کے سارے کچھ نہیں کر پائے. تمہاری اوقات کیا ہے؟ میرے نبی کی شان تم نے اچھالی ہے. اب گھر گھر سے نبی کی نعت بیان کرنے والا، نبی کی شان بیان کرنے والا انشاءاللہ باقاعدہ پیدا ہوگا، ہو رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. بچوں کو نعت سکھائیں گے انشاءاللہ، نبی کی شان سنائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی بتائیں کہ کہاں انشاءاللہ کہنا، کہاں ماشاءاللہ کہنا، یہ بھی ضرور بتا دے. میں کبھی کبھی بڑی پریشانی سے ایک جگہ تھا میں ایسے ہی، اور نعت بڑی عجیب و غریب چل رہی تھی. اب ایک آدمی ہے واہ 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 ماشاءاللہ، میں نے اسے روکو بھائی، اسے روکو، پہلے اس کی واہ واہ کو روکو، پتہ نہیں کہاں جا رہی. اسے سمجھایا کہ یہ رونگ نمبر ہے تیرا، اس کو ٹھیک کر لے، رونگ نمبر لگ رہا ہے بار بار. اور بیچارہ بار واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے بات کیا چل رہی دیکھو تو صحیح، کیا شعر پڑا ہے. شاعر مطلب رونے کے لیے بیٹھا، اسے نہیں رونے دیتا ہوں بھائی. آنسو آئے تو آئے کیسے؟ وہ بیچ میں کہتے واہ ماشاءاللہ واہ، اب واہ کہتے تو وہ رک جائے بھائی اب کیا رو.
تو ایسا بھی نہ کریں. تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, بہت اچھے کلام پڑھے گئے ہیں اور میرے بعد تو اور بھی اچھے انشاءاللہ پڑھے جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب سے پہلے بیکار پڑھے گئے, بہت اچھے پڑھے گئے, بہت اچھے پڑھے جائیں گے. کبھی ہے کچھ ہمارے لوگ کہیں کہ ہمیں آپ نے اچھا کہا, انہوں کو بہت اچھا کہا. بھیا تم سارے بہت اچھے, میں آپ سب سے کم ہوں, لڑیوں مت نا, آپ سب اچھے, میں ہی تھوڑا سا نعت میں جو کمزور ہوں. آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے پیار سے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. میں نے چند گزارشات ہی آپ سے کی ہیں, وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں خود بھی اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا. آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کہہ دو انشاءاللہ. کون سی انشاءاللہ ہے؟ میڈ ان مدینہ, میڈ ان انڈیا. انشاءاللہ کین بی ٹو ٹائپس, دو طرح کی ہوتی. میڈ ان انڈیا والی انشاءاللہ یعنی کرنا نہیں ہے, مولوی صاحب سے کہنا, اور میڈ ان مدینہ والی انشاءاللہ اب ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا. اللہ کا نام بیچ میں آ گیا تو ہوگا وہی. اور ہماری انشاءاللہ میں کیا ہوتا ہے, مولوی صاحب کو خاموش کرنے کے لیے انشاءاللہ. اندر دل کہہ رہا کام نہیں کرنا یہ والا, سامنے کہہ رہا انشاءاللہ. یہ غلط بات ہے, یہ چوری ہے. غلط بات ہے یا نہیں ہے؟ تو میڈ ان انڈیا نہیں, کون سی والی؟ میڈ ان مدینہ. انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. اب کے اٹھاؤ, بڑھیا والا اٹھاؤ. اللہ آپ کی محبتوں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے, نعتیہ مشاعرہ کو قبول فرمائے. تو کچھ خامی کوتاہیاں غلطی ہوئی ہیں, ایرر مسٹیک وغیرہ, اللہ ان کو بھی معاف فرمائے. ذمہ داران کا شکر گزار ہوں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس میں خرچ کرنے والے, محبت کرنے والے, اسے دیکھنے والے, اسے سننے والے, اس کو آگے بڑھانے والے, اس کو پہنچانے والے, ان سب کے شکر گزار ہیں. اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.